ٹھاک خیریت کیسا چل رہا ہے اسکول؟ چلیں آپ ذرا اپنی آپ کا ہسٹری ریپیٹ کرتے ہیں. اسکاٹ مشن کا 1873 میں یہ قائم کیا گیا اور یہ وزیر آباد موتی بازار غلہ منڈی ساتھ یہ اسکول ہے. اور یہ اسکول جو ہے اس نے بہت تاریخی شخصیات جو ہیں وہ تحریک پاکستان کے مولانا ظفر علی خان زمیندارہ اخبار کے ایڈیٹر اور مولوی فضل الہی اور اسی طرح موجودہ زمانے کے منو بھائی بہت بڑے رائٹر اور کالمنسٹ اور سپریم کورٹ کے جسٹس خواجہ جوادس خواجہ صاحب وہ اس اسکول سے تعلیم حاصل کر کے تو فارغ التحصیل ہوئے اور اسی طرح اور بہت سی شخصیات ہیں. وزیر آباد کے اندر یہ مشن اسکول جو ہے یہ اس کی بڑی خدمات ہیں. موجودہ اس کی صورتحال کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اسکول جو ہے یہ لیز لینڈ تھی جو کہ 100 سالہ لیز تھا اس اسکول جو ہے اور اس کی لیز جو ہے مشن کے نام سے جی تو یہ اسکول جو ہے اس کی زمین جو ہے وہ مشن اسکول کی لیز پہ تھی اور یہ لیز جو ہے 2013 میں مکمل ہوئی لیکن اس سے پہلے یہ اسکول جو ہے 1972 سے گورنمنٹ کے پاس چلا گیا اس کی مینجمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے اس نے اسے نیشنلائز کیا اور تب سے گورنمنٹ اس کی مینجمنٹ کو رن کرتی رہی. لیکن جو چرچ کی لیز تھی وہ 1972 سے سٹاپ ہو گئی تو ابھی تک آج تک چرچ کی لیز جو ہے وہ 42 سال جو پینڈنگ ہے اور اس کی ہینڈنگ اوور کے لیے ہم نے لاہور سول کورٹ میں اس کا کیس دائر کیا کیونکہ 1980-81 میں محکمہ تعلیم نے گورنر پنجاب کے ایک غیر قانونی حکم سے اس کو جو ہے وہ اس کی میوٹیشن جو ہے وہ محکمہ تعلیم گورنمنٹ آف پنجاب کے نام پہ کر دی تھی. مشن کی طرف سے جو لیز تھی اس کے نام کر دی تھی. تو جب ایسا ہوا تو ہم نے اس ایکشن کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا. سپریم کورٹ میں 1987 میں ایک پرنسپل ڈیسیژن آیا کہ گورنمنٹ کے پاس مینجمنٹ ہے, لیز یا اونرشپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں. اس کے تحت اس وقت کی جو ڈائسس تھی سیالکوٹ ڈائسس تھی اس کی انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت اس کے انتقال جو ہم کو ریورس کرواتے لیکن نہیں کیا گیا. جب لاہور چرچ کونسل نے یہ ساری معاملات کو دیکھا تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیونکہ سکسیشن جو ہے وہ یونائٹڈ چرچ کا لاہور چرچ کونسل کا ڈائسس جو ہے وہ سلیکٹنس کا اس نے شو کی ہے اور مس مینجمنٹ چرچ کے اثاثوں کے ساتھ کی ہے تو ہم نے پھر اس کا کیس جو ہے وہ لاہور میں تمام انتظامیہ کے خلاف کیا. تو وہ کیس چل رہا ہے اور اس کی مینجمنٹ کیس کے ڈیسیژن پہ یہ چرچ کے پاس آئے گی کیونکہ ہماری ورژن یہ ہے کہ اس کی لیز ختم نہیں ہوئی بلکہ 42 سال لیز ابھی جو ہے 72 سے لے کے 2013 تک کا جو پیریڈ ہے جو ہمارے پاس اس کی مینجمنٹ نہیں رہی تو وہ ہماری لیز پینڈنگ ہے. سو یہ اب اس میں کیا کیا گیا ہے کہ اس کی لینڈ میں کہ ایک حصے میں یہاں کا جو ایم این اے ہے ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی کاوشوں سے گورنمنٹ آف پنجاب نے تقریباً 12 کنال ایریا جو ہے
اس کو سیپریٹ کر کے وہاں گرل ڈگری کالج بنا دیا، جس کو بھی لاہور چرچ کونسل نے بر وقت کورٹ کیس میں اس کو رکوایا۔ اس کی جب ابھی شروع ہوا تھا تو اس کی لوکل کمیشن رپورٹس کورٹ میں سبمٹ کی گئیں، لیکن اس کے باوجود محکمہ تعلیم نے اور لوکل سیاسی جو تھی اپنا ہیرارکی تھی، انہوں نے اس کو بنا لیا۔ تو ابھی ہم اس کالج کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کالج کی طرف بنیں جو غیر قانونی اسکول کے حصے کو سیپریٹ کر کے بنایا گیا ہے اور جو کورٹ میں ہم نے چیلنج کر رکھا ہے، اس سے پہلے ہم اس اسکول کے اندر جو چیپل تھا اس کو آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ وہ چیپل جو ہے اس کی کیا صورت ہے۔ وہاں ہو کے ہم اپنی کمیونٹی کی اطلاع کے لیے کہ یہ گورنمنٹ نے بھی ہمارے اداروں کے ساتھ، ہمارے چرچ ایسٹس کے ساتھ نیشنلائزیشن کر کے بہت بڑی زیادتی کی، اور اس کے بعد فردر یہ زیادتی جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور ان اداروں کی زمینیں جو ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کے حوالے کی تھی، مثال کے طور پہ ہماری اگر 100 کنال اسکول کے ساتھ زمین تھی تو اب وہ 10-15 رہ گئی ہے، باقی جگہیں جو ان پہ قبضے ہو گئے ہیں، اور ان جگہوں کو گورنمنٹ کی مینجمنٹ کے دوران جو ہے وہ جگہیں جو ہیں وہ ناجائز فروخت کی ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اب جب ہم واپس اور جس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی جگہ ہم نے گورنمنٹ کے حوالے کی تھی ہمیں اتنی دی جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ چرچ کونسل کے موقف کو سمجھنے سے گریز کرتی ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی دیر ہماری بلڈنگز یوز کی ہیں گورنمنٹ نے نیشنلائزیشن کے پیریڈ کے دوران، تو ان کے رینٹس بھی دیں، کیونکہ گورنمنٹ کا اسٹیٹس ٹینٹ کا ہے، جبکہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی لیز یا ان کی اونرشپ جو ہے وہ چرچ کی ہے، اور چرچ جو ہے اس کا مالک بدستور ہے، گورنمنٹ مالک نہیں ہے۔ اس کا میوٹیشن جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ ابھی تک موجود ہے، جس کو ہم نے کورٹ میں، کیونکہ ایک لانگ پیریڈ کی وجہ سے اس میں کورٹ کی طرف سے اسے اسیل کرنا پڑا۔ اگر یہ اسکول چرچ کے پاس ہوتا یا چرچ کو دے دیا جاتا تو یہ اسکول بہت اچھے انداز سے اپنی سابقہ ہسٹری کو اور سابقہ لیول کو قائم رکھتے ہوئے وزیر آباد کے لوگوں کو بہت اچھی سروسز جو ہے ایجوکیشن میں مہیا کرتا، اور وزیر آباد میں جو نئی جنریشن ہے اس کو آئیڈیل ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ہے تو گورنمنٹ کا جو روٹین کا سسٹم ہے وہ یہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک اچھا ادارہ، ایک اچھا اسکول جس نے ہسٹری میں بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں، بہت بڑے بڑے برین پیدا کیے ہیں، وہ ابھی جو ہے وہ روٹین میں چلایا جا رہا ہے۔ اور ابھی ہم چیپل کی طرف جائیں گے۔ پہلے کنفرم کریں
बशीर साहब ने ये नेशनलाइजेशन से पहले से इस स्कूल के मिशन के मुलाजिम इस स्कूल के मिशन के दौर के मुलाजिम में से हैं। और जो मिशन के मुलाजिम थे फिर नेशनलाइजेशन हुई तो ये गवर्नमेंट में इकट्ठे हो गए, तो ये सारी हक़ाइक़ को जानते हैं। और अभी हम इनके रहनुमाई में देखते हैं कि जो चैपल था स्कूल का उसकी क्या संख्या। ये चैपल जो है किसी वक्त यहाँ खुदा की हम उसकी इबादत जो है उससे शुरू किया जाता था स्कूल को, और आज जो है इसकी हालत हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जाने के बाद इसकी क्या है। तो बड़ा दुख भी होता है कि हमारे अच्छे अदारे जो हैं वो उनको इस तरह स्पॉइल किया जा रहा है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्ट है और गवर्नमेंट की तरफ से ये ज़्यादतियाँ हैं जो हमारे अदारों के साथ की जा रही हैं। अभी हम चलेंगे कि इसी स्कूल का हिस्सा जो है उसको कट करके तो गवर्नमेंट ने बावजूद इसके कि ये मिशन की लीज है और मिशन का अदारा है उसको वापस किया जाए बजाय इसके, तो वहाँ डिग्री कॉलेज जो है वो बनाया गया है। जबकि डिग्री कॉलेज के लिए गवर्नमेंट के पास और भी मुतबादल जगह थी, लेकिन इसको जो है महज इसलिए कि ये क्योंकि मिशन स्कूल है तो इसकी जगह को जो है वो उसके लिए इस्तेमाल किया है। हमारे यूनाइटेड चर्च का और इससे पहले स्कॉच मिशन का एक दरख्शां कारनामा था और बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था जो मौजूदा पाकिस्तान और उससे पहले यूनाइटेड इंडिया के अवाम के लिए खदमात इसने सरंजाम की। और अभी जो है ये गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट जो है अभी बावजूद इसके कोर्ट में मैटर्स है तो गवर्नमेंट इसको वापस करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने डीनेशनलाइजेशन की पॉलिसी जो है वो उसको अनाउंस किया है और हमने बर वक्त जो है जब पॉलिसी अनाउंस हुई तो बर वक्त इसकी हैंडिंग ओवर के लिए गवर्नमेंट को जो है वो मुतअद्दिद बार लिखा है और अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। बशीर साहब की रिहाइश है जो मिशन के दौर से इनको दी गई थी और अभी तक बदस्तूर इनकी रिहाइश है, और गालबन ये हिस्सा और हेड मास्टर साहब की जो रिहाइश है जाज बीमल साहब की, वो जो है वो नेशनलाइजेशन के प्रोसेस में नहीं है, ये उससे बाहर हैं क्योंकि रहायशें जो हैं या रहायशी एरिए या हॉस्टल्स जो हैं वो नेशनलाइजेशन नहीं है, उनकी नहीं हुई थी। मैं ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਐਸੀ ਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਸਾਂ ਕਰਨਾ। अच्छा, इस तो पहले थोड़े वालिद साहब जोड़े ने वो मुलाजिम सन जी जी उन्होंने तो पहले थोड़े दादा जी मुलाजिम मेरी दादी जी मुलाजिम दादी जी मुलाजिम। हाँ जी गुड। तो मतलब तुसी 3-4 नस्लों तो इस अदारे की जिहड़ी है वो दी खिदमत करते हैं 108 साल तो। जी जी बिल्डिंग जो बननी शुरू हुई ना जी 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 तो मेरे दादी जी सन। अच्छा, जो बिल्डिंग बनी है तो उदों थोड़े दादी जी 17 साल ना गवर्नमेंट ਦੀ 17 ਸਾਲ ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ 86 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਬੇਫਿਕਰ ਸਹੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜੀ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਤੇ 3 ਭਾਈ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੇਖਿਆ ਖਿੜਿਆ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਜੀ ਨੂੰ ਦਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਓਏ ਚੂੜਿਆ ਵਸਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲੋਕ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਛਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਜ਼ੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਲਿਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਉਹ ਗਏ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ MA MEd ਹੈ ਇੱਕ BA BEd ਹੈ ਹਾਂਜੀ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ 3 ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਂਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ ਪਾਕਿस्तान में आके काम करूंगा पाकिस्तान मेरा मुल्क है यार जी आज भी हमें पाकिस्तानी नहीं समझते क्यों नहीं समझते हमें क्या दिया किसी गवर्नमेंट ने ये सारे हमारे पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो सुने कि बशीर साहब बतौर PN इस स्कूल के साथ वो अटैच रहे और खुद अनपढ़ थे और बच्चे जो हैं उनके खुदा की मेहरबानी से वो MA BEd और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से और इनके मतलब इस पैशन से सब मसीहों को सीखना चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम जो है उसको कभी भी उसे गैर अहम ना समझें बल्कि तालीम को प्रायोरिटी दें और अपने बच्चों को पढ़ाएं क्योंकि तालीम से ही हमारी जो है सूरत हाल बदलेगी, तालीम से ही हम तरक्की की तरफ जाएंगे और तालीम से ही हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अगर हमारी तालीम जो है जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे लोगों ने तालीम को जो है इतनी अहमियत नहीं दी जबकि हम तालीम देने वाले थे। जी हाँ। हम इस खित्ते में तालीम देने वाले हैं और हम खुद गैर तालीम याफ्ता रहते जा रहे हैं। तो मैं सबसे बशीर साहब की इस एग्ज़ाम्पल को जो है मैं कहूँगा कि उन्हें तकलीद करनी चाहिए कि हालात जैसे भी हों भले आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है लेकिन बच्चों की तालीम जो है उसको पूरी अहमियत है।
باقی جو آسائشیں ان کو کم کریں لیکن تعلیم کو پریورٹی دیں. ہاں تو اس کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو جو ہے وہ آپ جو ہے اس پہ اپنے آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ خدا کے پاک کلام کو جب آپ اس کی ٹرو اسپرٹ میں اپنے اوپر پہن لیتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، بھلے کتنی مخالفت ہو، بھلے کتنی پرسیکیوشن ہو، بھلے کتنی کہیں کی سچویشن میں بھی رہ رہے ہوں. خدا آپ کا محافظ ہے، وہ آپ کو اس کا کلام جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کو ترقی دی ہے اور پوری دنیا کو بہتری دی ہے اور پوری دنیا کو آگے بڑھایا ہے. اور دنیا خدا کے پاک کلام سے اور خدا پر ایمان رکھنے والوں سے، جو کہ اس دنیا کا نور بھی ہیں اور اس دنیا کا نمک بھی ہیں، تو وہ یہ دنیا جو ہے مزیدار ہے اور ترقی کر رہی ہے. یہ گھر میں آئیں، اس جگہ پہ آئیں، اسکول میں آئیں، آپ ان کو پوچھیں کیا مسئلہ ہے آپ کو. روز ہر روز کبھی آپ نے یہ کر لیا، کبھی آپ نے وہ کر لیا. اسکول تو آپ کا ہے نہیں. پہلے ہمارا اسکول جو تھا آدھا تو خود ہی انہوں نے گورنمنٹ نے لے لیا. پہلے گورنمنٹ نے یہ اسکول لے لیا، پھر اس کے بعد کالج دے دیا گورنمنٹ نے. کیوں؟ ہم اس ملک کے رہائشی نہیں ہیں سر، ہمارا ملک ہے. اگر ہم نہ چاہتے تو یہ ملک نہیں بن سکتا. ہمارے بڑے نہ چاہتے تو ملک نہیں بن سکتا تھا. یہ ملک ہماری وجہ سے بنا ہے. لیکن بشیر صاحب، میں یہ آپ کے اس گفتگو کے دوران میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں، جو سیالکوٹ ڈائسز ہے وہ یونائٹڈ چرچ کی ڈائسز تھی. جی جی. اور سیالکوٹ ڈائسز کو یہی انتظام و انصرام کرنے کی ذمہ داری تھی. سر میں نے لیکن سیالکوٹ ڈائسز نے اس اسکول کے حوالے سے جو ہے وہ پراپر رول ادا نہیں کیا. ان کو چاہیے تھا کہ جب 81-82 میں گورنر کے آرڈر سے اس کی ملکیت جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام گئی ہے، تو اس کو انہیں روکنا چاہیے تھا. اس وقت کیس کر کے یا اس وقت مطلب متحرک ہو کے تو اس کو روکنا چاہیے تھا. پھر یہ ہے کہ ایسا ہو جانے کے بعد یہ سوئے رہے. پھر انہوں نے ڈی نیشنلائزیشن، جب 96 میں ڈی نیشنلائزیشن کی جو پالیسی آئی تو انہوں نے جو ہے کوئی تعارف نہیں کیا. یہ تو لاہور جج کونسل جو ہے اس نے اس چیز کو دیکھ کے کہ بھئی یہ ڈائسز جو ہیں یہ ہمارے ایسٹس کو یا ہمارے اداروں کو یا ان کو جو ہے پراپر نہیں کر رہے، تو پھر ہم نے اس کو پہلے ہم سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے ایک بڑا واضح فیصلہ دیا کہ گورنمنٹ ان اداروں کی ملکیت ان کی گورنمنٹ کی نہیں ہے، بلکہ مشنز جو ہیں جو پہلے مالک تھے انہی کی ملکیت ہے. جی جی. یہ اسکول کیونکہ ہماری لیز میں تھا، تو لیز جو ہے وہ بھی مشن کی ہی رہنی چاہیے اور رہے گی، کیونکہ 1972 سے لے کے تو 2013 تک یہ ہماری لیز تھی اور یہ تقریباً 41 سال بنتے ہیں اور تب سے گورنمنٹ کے پاس ہے اس کی مینجمنٹ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 41 سال ابھی اس لیز کے ہمارے پینڈنگ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ 41 سال جو ہے وہ اب ہم واپس لیں گے اور 41 سال کے بعد پھر ہمیں لیز کو رینیو کرنا پڑے گا. تو یہ چیز ہم کورٹ میں لے کے گئے ہیں. اس کو ضرورت پڑی تو یہ خاص طور پہ اس کویسچن کو ہم ہائی کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو ابھی فی الحال ہم جو ہے یہ جو اس کی میوٹیشن ہوئی ہے اس کے نام پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، اس کو ہم نے چیلنج کیا، اور یہ جو کالج بنایا ہے انہوں نے انلیگلی اس کو ہم نے چیلنج کر رکھا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کالج ابھی بن رہا تھا تو ہم نے لوکل کمیشن کی رپورٹ کروا کے تو سارا کورٹ کو دے دیا ہوا اور اسٹے ہمارا بدستور چل رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ مطلب جب یہ لٹیگیشن تھی تو اس کے دوران یہ بنا ہے. تو یہ کالج جو ہے یہ اگر گورنمنٹ نے بنایا تو بالکل غیر قانونی ہے اور ہمارے رائٹس کے اگینسٹ ہے. ہمارے فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں ان کو اس نے وائلیٹ کیا ہے. تو اس کے لیے پھر جب میں نے صاحب ان سے کہا کہ کیوں کالج بنا رہے ہیں آپ؟ جی یہ پراپرٹی تو ہماری ہے. تو انہوں نے کہہ دیا ہمیں کہ وہ آپ کا یہ ٹھیک بن رہا ہے، یعنی مذاق کی طرح، جس طرح کسی کو مذاق کرتے ہیں نا کہ ٹیچر ہی بنتا ہے نا، تھوڑے کو ہی آنا ہے، تھوڑے بچے بننے، بچے سب دے سانجے نے. اس ادارے کے کول قوما پڑھیاں نے. بالکل صحیح. کرسچن، مسلم، ہندو، سکھ، مرزئی، جی جی سب بچے پڑھے ہیں. اسٹوڈنٹ نے ہمارے پاس ریکارڈ ہے ان کا کہ کون کون لوگ ہیں جن کے بچے پڑھے. بالکل صحیح ہے. اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو بوائے اسکول تھا، لڑکوں کا اسکول تھا یہ. جی جی. مشن اسکول وزیر آباد،
اس میں موتی بازار غلہ منڈی، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اسکول جو ہے یہاں ہندو لڑکیوں کے لیے بھی مشن نے بنایا تھا، جی اب میں جب اس کو ٹریس کرتا ہوں تو مجھے اس کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہیں ملے گا۔ جبکہ ریکارڈ میں 1944 تک وہ اسکول جو ہے، جو مجھے ریکارڈ ابھی تک ٹریس ہوا ہے، اس وقت تک وہ قائم تھا۔ اس کے بعد وہ اس کی صورتحال کیا بنی ہے پاکستان بننے کے بعد، یہ جاننا مجھے۔ دو اسکول دوں گا میں آپ کو، آپ کی نظر کروں گا، دو اسکول جو وہ اسکول ہیں جس میں سارے آئی جی صاحب پاکستان پنجاب آئی جی صاحب باجی صاحب پڑھے ہیں، وہ ان کے گھر کے پاس ایک اسکول ہے، اس کا نام ہے اسکول کا وکٹوریا اسکول۔ وکٹوریا اسکول جی جہدے وچ ملکہ صاحب آپ خود آئے سی، سی، اچھا 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 اچھا، ملکہ وہ ابھی صاحب موجود ہے؟ وہ اسکول موجود ہے، اچھا، یہ کون سے ایریا میں؟ یہ سمن میں ہے۔ اچھا اچھا، اور دوسرا؟ تو یہ پہلے جب اسکول نہیں تھا نا، یہ ہاں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ یہ بازار میں ایک اسکول تھا، نمبر 2 اسکول ہاں، مین بازار میں، مین بازار کے اندر۔ اور اس کا تو ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے اس کا نقشہ ختم کیا، جیسے مشن اسپتال کا نقشہ تھا نا، اچھا، مطلب ابھی تک وہ تھا اور اس کو اب بدلا ابھی گیا؟ بس پسمان کیا گیا، اس کو نئی بلڈنگ بنائی، کتنی دیر پہلے؟ یعنی 2-4 سال 10 سال پہلے، اچھا اچھا اچھا، یہ مین بازار کے مین اندر؟ بازار کے اندر۔ کسی دن نا شاید کوئی تصویر میں پتہ کرنا، جی، شاید کوئی تصویر اس کی ملے، ٹھیک ہے، رزلٹ کارڈ کے بغیر یا بچوں کی کوئی کھینچی ہوئی جی تصویر۔ جی جی، ایک آدمی ہے، میں اس سے پتہ کروں۔ چلیں یہ اچھا، پھر دوسری بات میں قوم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے میں نے اپنے بچوں کے آگے ایسے ہاتھ باندھے کہ خدا کے لیے پڑھو۔ زندگی میں ایجوکیشن کے بغیر انسان کچھ خود روٹی کم کھا لو۔ میرے جو بھتیجے ہیں نا، تینوں انجینئر ہیں۔ ہمیں تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ جاؤ دنیا کو شاگرد بناؤ، جی جی ٹھیک ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ باندھو اور قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو یہ ایجوکیشن دینا اور اس سے پہلے خود ایجوکیشن لینا، یہ تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ پھر ایسے حالات آئے کہ اس جگہ پہ اردو ہوم ٹیچر، لیڈیز ٹیچر، جینٹس ٹیچر سب کرسچن تھے، اور یہ نہیں کرسچن ہی تھے، مسلم بھی ہمارے تھے، ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی تھے۔ لیکن آج ایک ایسا ٹائم آیا اس ادارے میں ایک ٹیچر نہیں ہے کرسچن، اور نہ کوئی اس ادارے میں آنا چاہتا۔ کیا وجہ؟ اچھا بوئے نہیں ہے، بیہیویئر اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اکثریت کا جو ہے رویہ مسیحی ٹیچرز کے ساتھ یا امپلائیز کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس لیے کوئی یہاں ٹیچر آنا نہیں نہیں چاہتا۔ چاہتا، ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا مقصود الماس صاحب، جی جی، جان صاحب اور بڑے ٹیچر ہمارے پاس گزرے، ہمارے سے آئے، ینگ مین لڑکے، واپس چلے، ٹھیک اس پراپرٹی کے جو مالک تھے وہ نہیں اس میں رہ سکے، نہیں رہ سکے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو یہ تو ہمارے گل کے لیے پھندا بنا دیا ہے کہ ہمارے بچے جو یہ کام کرنے والے ہیں نا، اب جی جو نئی نسل آ رہی ہے ہمارے پاس، جی جی جی، وہ پریشان ہے کہ یار ہم کدھر جائیں گے، اس ملک میں ہمارے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے ان لوگوں نے اتنی بڑی پراپرٹیاں بنائی ہیں۔ جی جی، آج تک میں نے آپ کو بتایا کہ 100 سال سے ہم خدمت کر رہے ہیں ایجوکیشن، ہمارے پاس ایک بیڈ جتنی جگہ نہیں خریدی گئی، کیوں نہیں خریدی ذاتی نہیں خریدی گئی، ٹھیک ہے، ذاتی نہیں خریدی گئی، اور وسائل اتنے کیسے نہیں باندھ پائے۔ خریدی جاتی؟ ہماری اتنی تنخواہ تھی کہ جس سے ہم بچوں کی فیس اور بچوں کا یونیفارم اور اپنا کھانا پینا جو ہے، بس، بالکل ٹھیک، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ چلیں، خدا نے آپ کے اس صبر کو اور اس آپ کی اس قربانی کو بچوں کی صورت میں، پڑھے لکھے بچوں کی صورت میں آپ کو اس کا صلہ دیا ہے۔ اور ابھی ہم یہ پانی پیتے ہیں اور نہیں کھانا
मिशन स्कूल वज़ीराबाद के जो मिशन के वक्त नेशनलाइजेशन से पहले जो हेड मास्टर थे जॉर्ज माल साहब, ये उनकी रहायश है और उनके बेटा जो है जेवियस वो यहाँ रहायश वज़ीर है और उसने ये स्कूल का बोर्ड लगाया हुआ है और आगे ये रहायश यहाँ तक आती है और आगे स्कूल के ही ग्राउंड में से 12 कनाल एरिया तकरीबन गैर कानूनी तौर पे के एरिया में से 12 कनाल एरिया दे के तकरीबन ये ग्राउंड था, तो ग्राउंड था ये, इसको आप देखें तो ये जो है ये गैर कानूनी तौर पे महकमा तालीम ने ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है वो बना दिया और ये गर्ल डिग्री कॉलेज जो बनाया गया है ये मिशन स्कूल की ज़मीन उसको इस्तेमाल किया गया है और नेशनलाइजेशन के जो नुकसानात हैं ये चर्च को और मिशन को, ये उनमें से उसकी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह हमने 1972 में जो स्कूल हमने हैंड ओवर किए थे गवर्नमेंट को, उनमें से अब जो वापस कर रही है गवर्नमेंट, जब वापस करेगी तो वो हमें उतना रकबा वापस नहीं कर सकेगी। ये उसकी नेचर गवर्नमेंट की मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये भरोसा करें एरिया जो है वो इस कॉलेज को दे दिया गया है और ये मिशन की ज़मीन और जज केस की लिटिगेशन है और ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एक्शन करना गैर कानूनी भी है और नाजायज़ भी है और चर्च और मिशन के साथ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ एक कैसे हैं। कॉलेज जो है ये स्कूल के ग्राउंड में से लिया गया और ये ग्राउंड वो है जहाँ बहुत से वज़ीराबाद शहर के नौजवान जो हैं वो खेल के तो उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने मुख्तलिफ टीम्स में हॉकी की टीम्स में जहाँ तक बताया जा रहा है कि एक हॉकी की टीम का कैप्टन जो है वो भी इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करके तो नेशनल टीम में गया। लेकिन वो ज़माना है जब ये सारा स्कूल जो है एक गवर्नमेंट के पास था, ये मिशन के पास था। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं तरफ से बहुत बड़ी ज़्यादती है जो कि पाकिस्तानी मसीही चर्चेस और मिशंस के साथ की गई है नेशनलाइजेशन की पॉलिसी की आड़ में। और ये अभी तक वो प्रोसेस गवर्नमेंट का रुका नहीं है। गवर्नमेंट जहाँ चाहती है नेशनलाइज स्कूल बावजूद इसके कि उनकी मलकियत चर्च की डिक्लेयर हो चुकी है, तो नेशनलाइज स्कूलों के प्रेमिसेस को औने पौने कब्ज़ों में देते हैं और बेचते हैं। और ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड जो है ये
स्कूल की ग्राउंड और ये कॉलेज वाला हिस्सा जो है ये भी ग्राउंड का हिस्सा था। तो ये अब इसकी ये सूरत हाल है। चर्च इसको टेकअप इसलिए नहीं कर पा रहा कि स्कूल नेशनलाइज है, और गवर्नमेंट इसलिए इसको नहीं कर रही कि उसको इसकी परवाह नहीं है। तो यहाँ अभी भी ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये पुरानी यादें जो हैं ये ग्राउंड की जो मौजूद हैं। पीछे कुछ कब्जे हो चुके हैं, ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं इनकी खिड़कियाँ जो हैं ये इधर खोली गई हैं, ये सारे कब्ज़ों की मद में हैं। और ये इस तरफ देखें, ये क्रिश्चियन कॉलोनी है जहाँ हमारे क्रिश्चियन जो हैं वो रह रहे थे, लेकिन अब क्रिश्चियंस की तादाद कम हो गई, वो अपने अपने घरों को बेच कर इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है हमारी गवर्नमेंट की जो है गैर कानूनी और एंटी माइनॉरिटी एक्ट्स जो हैं उनका मुँह बोलता सबूत। देखते हैं कि जहाँ तक मेजॉरिटी के लोग जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं वो हमारी जगहों को कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है जहाँ उसका बस चलता है वो भी कमी नहीं छोड़ती। गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं वो भी एंटी माइनॉरिटी जो अपना ग्रज है वो इस तरह के एक्शन देंगे कि चर्च की और मिशन की ज़मीनें और उसके अदारों की ज़मीनों को जो है उनमें दूसरे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं वो निकालते हैं। तो इसके लिए हम ऑलरेडी कोर्ट में हैं और मज़ीद हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मिशन स्कूल वज़ीराबाद है इसको जैसा हमने अप्लाई कर रखा है फौरी तौर पे डीनेशनलाइज करके इसकी मैनेजमेंट हमारे हवाले करें ताकि हम इसके इंतज़ाम को बेहतर तौर पर खुद चलाएँ और एजुकेशन का लेवल जो है उसको भी बेहतर करें और इम्प्रूव करें। तो थैंक यू वेरी मच।